اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ٹاک چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ کا مردوں سے کلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قبر دیکھی۔ فرمایا یہ ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر۔ جب طوفان آیا سارے مر گئے، تینوں بیٹوں سے پھر نسل چلی، سام، حام اور یافس۔ ہم سارے سام کی اولاد ہیں، سارے یورپ والے یافس کی اولاد ہیں اور سارے افریقہ حام کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سام کی قبر ہے تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ اس کو زندہ تو کریں، کیونکہ ان کے کہنے سے اللہ مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے۔ انہیں حکم دیا، وہ زندہ ہو کے قبر سے باہر آ گئے۔ کوئی بات چیت فرمائی، کہا واپس چلا جا۔ کہا اس شرط پر دوبارہ واپس جاتا ہوں کہ مجھے دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو، کہ موت کا درد آج بھی میری ہڈیوں میں موجود ہے۔ اس کے لیے کوئی درد مٹانے والی گولی نہیں ہے سوائے تقوی اور توکل کے، سوائے اللہ پاک کی بندگی کے۔ کتنا بڑا حادثہ ہے جو ہر مرد عورت پر آنے والا ہے، اور کتنی بڑی غفلت ہے کہ سب سے بڑے حادثے کا کبھی ہم نے تذکرہ بھی نہیں کیا کہ موت کے لیے کیا کیا جائے، قبر کے لیے کیا کیا جائے۔ اس چھوٹے سے گھر کو سجانے کے لیے سارا دن منصوبہ بناتے ہیں، جہاں رہنا ہے اور وہیں سے اٹھنا ہے اس کو بھی تو سجانے کے لیے کچھ سوچا جاتا کہ وہ گھر بھی ہمارا ہے، وہ دن بھی آنے والا ہے۔ وہ قبر جو خود کہتی ہے میں کیڑوں کا گھر، میں وحشت کا گھر، میں تنہائی کا گھر، میں ظلمت کا گھر۔ جب اللہ مارنے پہ آتا ہے تو بند کمروں میں موت آ کے لے جاتی ہے، خواب گاہوں سے موت اٹھا کے لے جاتی ہے، اور حفاظتی پہروں میں بھی موت اچک لیتی ہے۔ کبھی موت کا بھی کسی نے راستہ روکا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا سعید بن جبیر سے ابھی تیرا سر اڑانے لگا ہوں۔ وہ کہنے لگے تجھے اگر موت کا مالک سمجھتا تو تجھے ہی معبود بنا لیتا۔ میرا رب فیصلہ کر کے فارغ ہو چکا ہے کہ مجھے کب مرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ آج کے کفر پر اللہ کے عذاب کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا کہ آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں، آج کھرے کلمے والے کوئی نہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں جب بھی کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا، چاہے وہ ایٹم بم کی طاقت ہو، چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ندا کی اے بستی والو، جواب آیا لبیک یا نبی اللہ، لبیک اے اللہ کے نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا اور تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی ہمارے دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت تھی، ایک طواغیت کے ساتھ محبت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا طواغیت کی صحبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ پوچھا دنیا کی محبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو ہم غمگین ہو جاتے تھے۔ حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے، اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا میں خرچ کرتے تھے۔ کمائی میں حلال یا حرام کو نہیں دیکھتے تھے، اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی
رات کو اپنے گھروں میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ حاویہ کیا ہے؟ آواز آئی، یہ سجین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ سجین کیا ہے؟ آواز آئی، اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے، اور ہماری ارواح کو اس میں دفن کر دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی ایک بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی، اے اللہ کے نبی، تمام لوگوں کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا، تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا، میں حاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور میرے منہ میں لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا، لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں، لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں۔